Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھاپا زندگی کا ایک قدرتی مرحلہ ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ جسم اور دماغ میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو مختلف لوگوں میں مختلف رفتار سے ہوتا ہے اور اس میں جسمانی، ذہنی اور سماجی پہلو شامل ہیں۔ عام طور پر بڑھاپے کو جسمانی اور ذہنی افعال میں کمی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جسمانی طور پر اس میں جلد کی لچک میں کمی، بالوں کا سفید ہونا، ہڈیوں اور پٹھوں کی کمزوری اور مختلف بیماریوں کا خطرہ بڑھنا شامل ہے۔ ذہنی طور پر اس میں یادداشت کی کمی، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری اور فیصلہ سازی میں سست روی شامل ہو سکتی ہے۔ سماجی طور پر بڑھاپے میں لوگوں کے لیے کام کرنا اور سماجی تعلقات برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تاہم بڑھاپے کو صرف ایک منفی تجربہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ بڑھاپے میں بھی صحت مند اور فعال رہ سکتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کے اس مرحلے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں حاصل ہونے والے علم اور تجربے کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ بڑھاپے کی وجوہات میں جینیات، طرز زندگی اور ماحولیاتی عوامل شامل ہیں۔ کچھ عوامل کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جیسے جینیات، لیکن طرز زندگی اور ماحولیاتی عوامل کو تبدیل کر کے بڑھاپے کے عمل کو سست کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر صحت مند غذا کھانا، باقاعدگی سے ورزش کرنا اور ذہنی طور پر متحرک رہنا بڑھاپے کے عمل کو سست کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بڑھاپا ایک پیچیدہ اور ذاتی تجربہ ہے اور اس کے بارے میں کوئی ایک تعریف نہیں ہے۔ تاہم یہ واضح ہے کہ بڑھاپا زندگی کا ایک قدرتی حصہ ہے اور اس کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں کو قبول کرنا اور ان سے مطابقت پیدا کرنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان گناہوں کے بارے میں جو آج کل میڈیا پر پوسٹ بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہیں کہ بڑھاپے کے ایسے خطرناک ترین گناہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ بڑھاپے کے وہ اعمال جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سزا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، تو آئیے اسے اسلام میں نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ بڑھاپے کا کوئی خاص خطرناک گناہ نہیں ہے، لیکن بڑھاپے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو روحانی اور اخلاقی طور پر نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے ماضی پر پچھتائے بغیر یا اپنے اعمال کا حساب دینے کی فکر کیے بغیر دنیاوی خواہشات میں مشغول رہے۔ اس کے علاوہ بڑھاپے میں حسد، لالچ اور خود غرضی جیسی منفی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں جو روحانی زوال کا باعث بن سکتی ہیں۔ بڑھاپے میں روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ماضی پر غور کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور مستقبل میں نیک اعمال کرنے کا عزم کرے۔ اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا جذبہ رکھنا اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم غور کریں تو یہ بات بڑھاپے کی ہی نہیں بلکہ جوانی میں بھی، ہر عمر میں جب انسان سمجھدار ہو جائے، ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر دیکھا جائے تو بڑھاپے میں ہی نہیں بلکہ جوانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام کاموں سے کوئی بھی کام پسند نہیں جن میں غیبت، لالچ، حسد اور کینہ پروری اور ایسی تمام باتیں جن سے اللہ نے منع فرمایا تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ تو پھر ہم کیوں ان تمام باتوں کو بوڑھے لوگوں کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں؟ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک بوڑھے لوگ گھروں میں برکت کا باعث ہوتے ہیں، اور اگر ایک گھر میں ایک بوڑھا شخص
چاہے وہ ماں ہو یا باپ، اس کی وجہ سے گھر میں رونق آتی ہے اور برکت آتی ہے۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ کو وہ گھر بہت پسند ہے جس گھر میں ایک بوڑھا شخص یعنی ماں یا باپ دعا کرنے والے ہوں۔ تو ہمیں بوڑھے لوگوں کے ساتھ کسی بھی ایسی چیز کو منسوب نہیں کرنا چاہیے جس کو سن کر ان کا دل دکھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہماری کوئی بھی عمر ہو، ہمیں ان تمام چیزوں سے پاک رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔